السلام علیکم، میں حسن خان ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے جو اپنے اقتدار کا دور تھا، جب وہ اپنی پوزیشن پر تھے، ایک طرح سے جب وہ آرمی چیف کے عہدے سے منسوب تھے، تب انہوں نے اس ملک پاکستان کے ساتھ کیا 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 اور پاکستان کی سیاست میں کتنا عمل دخل رکھا، کس طرح پاکستان کے اداروں کو یوز کیا، پاکستان کے سیاستدانوں کو یوز کیا، اور کس طرح اپنی مرضی کے اپنے من پسند لوگوں کو انہوں نے پاکستان کا اقتدار دیا۔ آج اس ولاگ میں صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بات کروں گا، جو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم عام پاکستانیوں کو، ان لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرمی چیف کا عہدہ کسی بادشاہ کا عہدہ نہیں ہوتا۔ آرمی چیف کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہوتا۔ آرمی چیف ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلنے والے آرمی کے ادارے میں وہ رہتا ہے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پیٹرول اس کو دیے جاتا ہے جو اپنی گاڑی یوز کرتا ہے۔ عوام کا ٹیکس کا پیسہ اس کے گھر پر لگتا ہے۔ وہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہوتا، نہ ہی ایک ادارہ کسی ایک آرمی چیف کے جنرل سے ہوتا ہے، نہ ہی باقی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے منسوب ہوتے ہیں، یا اگر ہم کسی ایک شخص کی پالیسیز پر، ایک شخص کی انا، ایک شخص کی مرضی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس پورے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں یا اس ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص سے ادارہ نہیں ہوتا، ایک شخص سے ادارہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایک شخص ادارہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی آرمی چیف، کسی فوجی کمانڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم پورے ادارے کو تنقید کر رہے ہیں یا ہم پورے ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس شخص کے پالیسیز، اس شخص کی مرضی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو میں باتیں کروں گا وہ صرف اور صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذات کے بارے میں ہوں گی، ان کی خواہشات کے بارے میں ہوں گی، ان کی انا کے بارے میں ہوں گی، اور ان کی پالیسیز کے بارے میں ہوں گی کہ انہوں نے جب وہ آرمی چیف کے عہدے پر تعینات تھے تو انہوں نے کس طرح اس ملک کے سیاستدانوں کو، اس ملک کے اداروں کو استعمال کیا۔ سب سے پہلے میں آ جاؤں گا جب 2018 میں انتخابات ہوئے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ دلی طور پر عمران خان کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک میں جو بھی چور ہیں میں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ اس ملک میں جو بھی چور ہیں، جو بھی اشرافیہ ہیں، ان سب کے لیے میں قانون برابر کروں گا، اور ان سب جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یا اس ملک میں ایسی پالیسیز بنائی ہیں جو اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہیں، میں ان سب کا احتساب کروں گا۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر، وہ نہیں چاہتے تھے عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے جو حکومت بنائی تھی وہ اتحادی کوئی کہاں سے پکڑا، کوئی کہاں سے پکڑا، کوئی کیسے پکڑا۔ آپ کو میں ایک بہت بڑی خبر یہ بھی دے دوں کہ 2018 میں شہباز شریف کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنی کابینہ فائنل کریں، اگلی حکومت مطلب 2018 والی حکومت ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی بنے گی، آپ اپنے کابینہ کے جو ممبر ہیں ان کو آپ پورا کریں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا۔ شہباز شریف کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ اپنی جو کابینہ ہے اس کو آپ فائنلائز کریں، حکومت آپ کی بنے گی۔ لیکن پیپل پارٹی، صدر آصف علی زرداری یا پی ایم ایل این، جو پیپل پارٹی میں جو اپنے تضادات تھے، جو ان میں مخالفت تھی، وہ اس وقت بہت زور و شور سے تھی، تو پیپل پارٹی کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آ سکتی تھی، اور نہ وہ آئی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت نہیں بنائیں گے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو عمران خان کا ایک سینیٹر ہار گیا۔
عمران خان نے عدم اعتماد کا ووٹ لیا تھا، عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، عمران خان نے تحریک اعتماد کا جو ووٹ لیا تھا عمران خان نے وہ اس لیے لیا تھا کہ میری جو اس ایوان میں جو اکثریت ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ عمران خان جو اس میں کامیاب ہوئے تھے اس کو کامیاب کرانے والا کون تھا، کس نے کامیاب کرایا تھا اس ووٹ آف کانفیڈنس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنا ملک چلائیں، حکومت کریں، آپ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو دفع کریں، اب ان کو چھوڑیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف اس ملک سے باہر کیسے گیا تھا، کس کے کہنے پر، کس کے آرڈر سے، کس کی خواہش تھی کہ نواز شریف اس ملک سے باہر جائے۔ آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کس کی خواہش تھی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے آرڈر سے نواز شریف کو ضمانت ہوئی تھی اور وہ اس ملک سے باہر گیا تھا۔ وہ کس کی خواہش تھی، وہ کس نے آرڈر دیا تھا عدالت کو اس کو آپ ضمانت دیں۔ بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر نے اس ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اب ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر۔ لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک ایسے ادارے کا استعمال کیا، اس کی بے حرمتی کی۔ تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ آرمی کا ادارہ جس پر لوگ بے پناہ اعتماد کرتے ہیں، آرمی کے لوگوں سے بے پناہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ مطلب بڑے ہی افسوس کی بات ہے یہ۔ بہرحال سب لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، یہ اللہ کی ذات ہی ان سے حساب لے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔